تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو صورتحال چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، بے احتیاطی کے ساتھ مجلسوں کی باتیں دوسروں تک پہنچا دینا، اپنی طرف سے اضافے کر دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب کبھی ایسی مجلس ہو تو یہ اس حکم کو کی یاد دہانی کر دی جائے، بھئی ہم یہاں 5 آدمی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، لہذا کوئی یہاں کی بات کہیں باہر جا کر نہ کرے، تنبیہ کر دی جائے تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ مجلس کا ایک بہت بڑا ادب ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ اس لیے کہ کوئی آدمی شراب پیے گناہ سمجھتا ہے، اللہ بچائے، کوئی آدمی کوئی حرام کھائے تو کچھ گناہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، جھوٹ بولے تو خیال آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، گناہ کا خیال آ جاتا ہے۔ مگر مجلس کی بات دوسری جگہ نقل کرنا بھی گناہ ہے، بغیر اہل مجلس کی مرضی کے نقل کرنا گناہ ہے۔ یہ اگر کوئی جب نقل کرتا ہے تو یہ احساس کہ میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب احساس نہیں ہوتا تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ تو اس وقت کرے آدمی جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن جب احساس ہی نہیں تو توبہ کس بات پر، توبہ ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے اللہ بچائے ہم گناہوں کا ایک پشتارا ہے جو لد رہا ہے اعوذ باللہ، اور گناہ بھی وہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد والے گناہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں۔ اس واسطے بھائی یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، اور افسوس ہے کہ ان کی اہمیت ہمارے دلوں سے محو ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے ہم اس بات کا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، یہ سمجھیں کہ جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے کل کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔